الحمد لله الحمد لله الذي أوجدنا بجوده ودعانا بلطفه إلى شهوده وهدانا من فضله إلى القيام بركوعه وسجوده والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وبنيه الكريم وأمته الكريمة وصحبه وبارك وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور امیر سنی دعوت اسلامی کے حکم کے مطابق انشاءاللہ العظیم رمضان کریم میں قرآن مجید کی تفسیر کا یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے، جس میں انشاءاللہ العظیم تفسیر قرآن مجید کو بالاختصار پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ حضرت امیر سنی دعوت اسلامی نے فرمایا، چونکہ عمومی طور پہ تراویح میں جو قرآن شریف پڑھا جاتا ہے اس میں رواج یہ ہے کہ پہلے 10 دنوں میں 1.5 پارہ کر کے پڑھا جاتا ہے اور کہیں 1.25 پارہ کر کے پڑھا جاتا ہے، اور باقی دنوں میں جو بقیہ حصہ قرآن مجید کا ہوتا ہے اس کی تلاوت ہوتی ہے، اور 27ویں شب تک قرآن شریف کو قرآن مجید کو ختم کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ العظیم دروس کے سلسلے میں تراویح میں جو قرآن شریف پڑھا جاتا ہے اسی حصے کی اجمالاً اور قدر تفصیلاً تفسیر آپ کی نظر کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے، چونکہ مختصر سے وقت میں اتنے لمبے عناوین کو اور تقریباً 1.5 پارے یا 1.25 پارے کو سمیٹنا یہ مشکل ہے، لہٰذا ہم کوشش یہ کریں گے کہ پہلے اس پورے 1.5 پارے میں یا 1.25 پارے میں جتنا یا جو اہم چیزیں قرآن مجید میں بیان ہوئی، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جن اہم عنوانات پہ گفتگو ہوئی اس کو اجمالی طور پہ آپ کی نظر کریں۔ اس کے بعد چند مخصوص آیات کو مختلف جگہوں سے اسی روزانہ کے 1.5 پارے یا 1.25 پارے میں انشاءاللہ العظیم قدر تفصیل کے ساتھ اس کی تشریح، احادیث اور قرآن مجید کی دوسری آیات اور اقوال مفسرین کی روشنی میں آپ کی بارگاہ میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ کار خیر خالص اس کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک زندہ رہیں دین متین کی خدمت کرتے رہیں کہ ہم سب کو توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ سب سے پہلے پہلا 1.5 پارہ، اس پہلے 1.5 پارے میں انشاءاللہ العظیم آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں سننے کو ملیں گی جن کو قرآن مجید نے بہت ہی بہترین انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کھولیں تو سب سے پہلے جو مصحف ہے، جو جمع کیا ہوا مصحف ہے، اس میں سورتوں کی ترتیب کچھ اس طریقے سے ہے کہ سب سے پہلی سورت الفاتحہ ہوتی ہے، تو پہلے پارے کی ابتدا جو ہے یہ سورت الفاتحہ ہی سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورت البقرہ ہے، اور سورت البقرہ چونکہ قرآن مجید کی ان سورتوں میں سے ہے جو قرآن مجید کی طویل سورتوں میں شمار ہوتی ہے۔ سب سے طویل سورت جو قرآن مجید کی ہے اس میں سورت البقرہ کا شمار ہوتا ہے۔ اب اگر آپ سورت البقرہ کو دیکھیں تو سورت البقرہ کی ابتدا کچھ اس طریقے سے ہوتی ہے، الف لام میم سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورت البقرہ کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حروف مقطعات کے ذریعے سے اس سورت کی ابتدا فرمائی۔ اس کے بعد
کتاب کا ذکر فرمایا گیا یعنی قرآن، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک یا کسی قسم کے شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد تقریباً 1 سے لے کر کے یا الف لام میم سے لے کر کے 29 آیتیں، تقریباً 29 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان فرمائی۔ متقین وہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کی صفات کا تذکرہ ہوا کہ اللہ سے ڈرنے والے متقین وہ ہیں۔ یہ قرآن چونکہ ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں خوف خدا ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، قرآن ان کے لیے ہدایت ہے۔ اور متقین کی صفات میں ذکر ہوا کہ متقین وہ ہیں جو اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتے ہیں اور غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو پہلے نازل کیا گیا اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر ہوا جو اللہ سے نہیں ڈرتے۔ منافقین کا ذکر ہوا کہ منافقین وہ ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہے انہیں جتنا بھی ڈرا لے، آپ کا ڈر سنانا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ ان کے دل اس قدر سخت ہو چکے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر کر دی ہے، ان کے کانوں اور آنکھوں پہ پردے پڑ گئے ہیں، لہذا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے دلوں کے اندر کجاوٹ ہے، ان کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہے، ان کے دل ٹیڑھے ہیں، ان کے دلوں کے اندر زیغ ہے، وہ ایمان نہیں لانے والے۔ اس کے بعد پھر یہاں سے منافقین کی جو صفات ہیں، ان کی جو عادتیں ہیں، اس کا ذکر ہوا کہ وہ کس طریقے سے ایمان والوں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے مسلمان بننے کا ناٹک کرتے، ان کی ایکٹنگ کرتے، اور جب پیچھے چلے جاتے تو اس سے مکر جاتے۔ اور اس کے بعد کفار کا بھی قدر ذکر ہوا، جس میں قرآن مجید نے کفار کو چیلنج کیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے بلکہ ونعوذ باللہ من ذلک تمہارے قول کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنائی ہے، تو تم تو لسان زبان کے ماہر ہو، زبان و ادب پہ تمہیں عبور حاصل ہے، تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اہل لسان ہو، تم فصیح اللسان ہو، تم فصاحت و بلاغت کے شہسوار ہو، تو قرآن مجید کی ایک آیت یا ایک صورت یا ایک آیت ہی تم لے آؤ، اور اس کا چیلنج قرآن مجید نے دیا، اس کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد پھر جو ہے مومنین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جو میوے رکھے ہیں ان کا ذکر ہوا کہ انہیں بار بار ایک ہی شکل کے میوے دیے جائیں گے، جب وہ دیکھیں گے تو انہیں ایسا لگے گا یہ پھل وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا، لیکن اس کا ذائقہ الگ ہوگا، اس کا مزہ الگ ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد مچھر کی مثال بیان فرمائی کہ اللہ حق کو بیان کرنے میں شرم و حیا نہیں فرماتا۔ اس کے بعد تقریباً 9 آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ بنانا چاہا تو فرشتوں کو اس کی خبر دی، فرشتوں نے اپنے اندیشے ظاہر کیے کہ یا اللہ کیا تو ایسے کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے انسان کو جو جا کر کے وہ زمین میں فساد مچائے، چونکہ وہ جنات کو دیکھ چکے تھے، اس حوالے سے اس پہ قیاس کرتے ہوئے یہ باتیں انہوں نے کہی۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سارے اسماء، ساری چیزوں کے نام سکھائے، ان کی تفاصیل سکھائے، ان کا استعمال سکھایا، ان کے فوائد سکھائے، پھر ان کو ملائکہ پہ پیش کیا گیا اور ملائکہ پہ انہیں فضیلت دی گئی، سب کو سجدے کا حکم دیا گیا، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ حضرت آدم و حوا جنت میں رہنے لگے، ابلیس نے حسد و جلن کی بنا پہ حضرت آدم و حوا علیہم السلام کو جنت سے نکالنے کی ترکیبیں کی، اس کا یہاں پہ ذکر ہوا۔ اس کے بعد اگر آپ سورۃ البقرہ کو دیکھیں، بلکہ پہلے پارے کو دیکھیں، تو پہلے پارے کے جو عمومی مضامین ہیں، زیادہ تر بیشتر حصہ پہلے پارے کا یہ بنی اسرائیل کے حوالے سے کلام کرتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے حوالے سے اس میں گفتگو ہوتی ہے، ان کی سرکشیوں کے حوالے سے، ان پہ اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے زیادہ تر اس کا ہی ذکر ہوتا ہے۔ لہذا اگر آپ یہاں دیکھیں تو تقریباً 7 رکوع، اس کے بعد تقریباً 7 رکوع جو لگ بھگ 61 آیات ہے، کنٹینیوسلی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا، کس طریقے سے بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات دی، فرعون کے عذاب سے، فرعون کے ظلم سے، تشدد سے انہیں نجات دی۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرعون سے نجات دی تو یہ اللہ کا شکر کرنے کی بجائے یہ بچڑے کے پجاری بن گئے، یہ بچڑے کو پوجنے لگے، اس کا بھی اس میں ذکر ہوا۔ اس کے بعد پھر ان کے لیے توبہ کا جو حکم اللہ نے نازل فرمایا اس کا تذکرہ آیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں جو اللہ نے انہیں دی، اللہ نے ان کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی تھی، خاص کر کے ان کو ایسی ایسی نعمتیں دی کہ ان کو کھانا بنانے یا کھمانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، من و سلوہ ان کے لیے آسمان سے نازل ہوتا تھا، ابر ان کے لیے سایہ کرتا تھا، یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی۔ ان نعمتوں کا
ذکر ہوا، یہ ساری نعمتیں انہیں ملی، لیکن وہ ایسے تھے ونعوذ باللہ من ذالک جن کی سرشت کے اندر ناشکری تھی، لہٰذا وہ ناشکری کرنے لگے، وہ کہنے لگے کہ ہمیں یہ جنتی میوے اب ہم اسے زیادہ دیر اس پہ صبر نہیں کریں گے، ہمیں وہ چیزیں چاہیے جو زمین سے اگتی ہیں۔ پیاز کا مطالبہ کیا، دال کا مطالبہ کیا، اس کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد پھر گائے کے واقعے کا ذکر ہوا، جس کی بنا پہ اس سورت کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے، چونکہ بقرہ کے معنی ہوتے ہیں گائے کے، اور گائے کا واقعہ تفصیلاً اس میں ذکر ہوا ہے اس سورت میں، اسی وجہ سے اس سورت کو سورۃ البقرہ کہا گیا ہے۔ اس واقعے کا ذکر ہوا کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، اور پھر انہوں نے گائے کو کے حوالے سے طرح طرح کے سوالات کیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سوالات کے جوابات دیے، پھر بمشکل وہ گائے ملی، اسے ذبح کیا گیا، اس کے ایک حصے سے ایک مردے کو جب مارا گیا تو وہ زندہ ہوا اور اس نے خبر دی۔ ان سب چیزوں کا ذکر اللہ نے یہاں پہ بیان فرمایا۔ اس کے بعد یہاں سے پہلے پارے کے اختتام تک، یہاں سے لے کر کے پہلے پارے کی اینڈنگ تک، فنیشنگ تک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند اہم مضامین کا ذکر اس پارے میں فرمایا، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ کس طریقے سے سلیمان علیہ السلام کے ملک میں جادو کا دورہ تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام ظاہری طور پہ اس دنیا سے رخصت فرما کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، تو اس کے بعد کس طریقے سے جادو کا دورہ تھا، پھر ان کے اوپر یہود نے جو بہتان باندھی، تہمت باندھی، اس کی تردید ہوئی کہ معاذ اللہ رب العالمین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمہارے قول کی طرح جادو سے کام نہیں لیا، ان کے جو بھی معاملات تھے، جو قوت و طاقت اللہ نے انہیں دی تھی، وہ ان کے معجزات تھے، یہ اللہ کی قدرت تھی جو اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے انہیں عطا فرمائی تھی، وہ اس کا جادو سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر ہاروت و ماروت کا اس میں ذکر ہوا، جادو کا تذکرہ ہوا، اور حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، آپ کی آزمائش کا ذکر ہوا، پھر آپ کی دعا کا یہاں پہ تذکرہ ہوا، اور حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ شریف کی جو تعمیر فرمائی اس کا تذکرہ ہوا، پھر آپ کی اور ایک دعا جو آپ نے فرمائی اس دعا کا بھی یہاں پہ ذکر ہوا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت جو آپ نے آخری وقت میں اپنے بچوں کو کی، اس وصیت کا ذکر کرتے کرتے پہلے پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا پارہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو دوسرے پارے کے ابتدائی مضامین میں سے یہ ہے کہ تحویل قبلہ کا ذکر یہاں پہ ہے۔ قبلے کو جب بدلا گیا، حالت نماز میں قبلہ بدلنے کا جو اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اس کا تذکرہ تقریباً 2 رکوع اسی عنوان پہ اور اس کے چند احکام پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصف اول میں، دوسرے پارے کے پہلے نصف میں چند اہم مضامین کو ذکر فرمایا، جن میں ذکر کی فضیلت بیان کی گئی، اس کے بعد نماز کی فضیلت بیان کی گئی کہ تم اگر اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ تمہارا چرچا فرشتوں میں کرے گا، فاذکرونی اذکرکم کا یہاں تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد استعینوا بالصبر والصلاۃ کا ذکر ہوا کہ نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ اس کے بعد شہداء کا ذکر ہوا اور امتحان و آزمائش کا بھی ذکر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چند چیزوں سے لوگوں کو آزماتا ہے۔ پھر اس دعا کا ذکر ہوا کہ اگر کوئی چیز ہماری جو محبوب ہے، پسندیدہ ہے، گم ہو جائے یا کسی کا انتقال ہو جائے، ہمیں کیا کہنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس دعا کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد قصاص کا ذکر ہوا کہ قصاص کے احکام بیان ہوئے، وصیت کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد روزے کے احکام بیان کیے گئے، روزے کی فضیلت بیان کی گئی اور روزے کی حکمتیں بیان کی گئی، رمضان کریم کی فضیلت بیان کی گئی اور رمضان کریم سے متعلق احکام بیان کی گئے۔ لہذا پہلے 1.5 پارے میں ان مضامین کا ذکر ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ رؤیت ہلال کا ذکر ہوا کہ چاند کے نکلنے میں چاند کی اہمیت کیا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہے، اور وقت کا اعتبار حقیقی طور پہ کس سے ہونا چاہیے، اس کا تذکرہ ہوا۔ حدود حرم میں قتال کا ذکر، اس کے بعد حج اور اس کے احکام، اتنے پہ پہلا 1.5 پارہ یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ اب اس اجمال کی تفصیل انشاءاللہ العظیم ہم آپ کی نظر کریں گے، چونکہ وقت اتنا زیادہ نہیں ہے کہ ان سارے مضامین کو ہم تفصیلاً آپ کے سامنے پیش کریں، لہذا انشاءاللہ العظیم قدر تفصیل کے ساتھ چند اہم آیات، چند اہم مقامات سے انشاءاللہ العظیم آپ کو قرآن مجید کی تفسیر پیش کرنے کا ہم شرف حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کے حوالے سے فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً،
اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء، بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے. دراصل فرشتوں نے جنات کو پہلے دیکھ چکا تھا کہ جو فساد انہوں نے زمین میں مچایا اسی پہ قیاس کرتے ہوئے انہوں نے اپنے اس اندیشے کا اظہار کیا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو اللہ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، فرمایا سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ. چونکہ فرشتوں نے یہ کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، اور اس کے بعد پھر فرشتوں سے کہا کہ تم ان ساری چیزوں کے نام اگر جانتے ہو تو بتاؤ. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو فرشتوں نے عرض کی پاکی ہے تجھے، بولے پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا. انکا انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے. یا اللہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، بس علم وہی ہے میرے کریم جو تو نے ہمیں سکھایا. تیری ذات پاک ہے، تیری ذات عظیم ہے. قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. پھر حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا کہ اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام. جب آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیے فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان سارے اسماء کے نام، ان کی فضیلتیں، ان کی حکمتیں، ان کا استعمال، ان کے فوائد، یہ سب سکھا کر کے فرشتوں پہ پیش کیا، اور فرشتے چونکہ اس کا جواب نہ دے سکے تو یہاں علم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پہ فضیلت دی، اور فرشتے آپ کے فضل کے معترف ہوئے. جب وہ معترف ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا. سارے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ابلیس کے علاوہ، چونکہ قرآن مجید کی دوسری آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تشریح فرمائی ہے. قرآن مجید کی بعض آیات بعض کی تفسیر ہوتی ہے جسے تفسیر القرآنی بالقرآن کہا جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی جو تفسیر ہوتی ہے کبھی قرآن کی تفسیر قرآن کی دوسری آیات سے ہوتی ہے، اور کبھی قرآن مجید کی تفسیر احادیث مبارکہ سے ہوتی ہے، اور قرآن مجید کی تفسیر معصور روایات سے ہوتی ہے. تو یہاں یہ جو سجدہ اس نے نہیں کیا، تکبر کیا، اس کا سبب دوسرے جگہ پہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ کہنے لگا کہ یا اللہ تو نے تو آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے تو نے آگ سے بنایا. چونکہ شیطان جنات کے قبیل سے تھا، وہ ملائکہ میں سے نہیں تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا، وہ جنات میں سے تھا، اور جنات کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے فرمائی، جیسا کہ سورۃ الرحمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جنات کو ہم نے آگ سے پیدا کیا اور انسان کو ہم نے مٹی سے بنایا.
تو شیطان کی سوچ یہ تھی. یہاں ایک بہت اہم بات جسے علماء نے بہت ہی اچھے انداز میں ذکر فرمایا ہے، اسے بیان کرنا بہت مناسب معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑا عابد تھا، اور یہ کہتے ہیں کہ علم تو شیطان کے پاس بھی تھا. آج کل لوگ بسا اوقات یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ شیطان کے پاس بھی علم تھا لیکن وہ گمراہ ہو گیا. ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ شیطان عالم نہیں تھا، شیطان عالم نہیں تھا، شیطان عابد تھا. شیطان عابد تھا، چونکہ عالم جو ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی علم دیتا ہے. یہاں ایک بات کو اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں عالم ہوں، اگر کسی کے دل میں یہ زوم ہے کہ میں عالم ہوں، تو پھر فرماتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا جاہل ہے. کیونکہ عالم وہ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ سب سے زیادہ جاننے والا، علم کی نسبت اپنی طرف نہیں، علم کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنے والا حقیقی عالم ہوتا ہے. اور علماء کے حوالے سے اتنی احادیث رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اہل علم کے حوالے سے فرمایا کہ عالم کا سونا عابد کی عبادت سے بہتر ہوا کرتا ہے. 1000 عابدوں سے عالم کو بہتر فرمایا گیا. کیوں؟ کیونکہ عابد جو ہوتا ہے، صرف عابد، جو جاہل عابد ہوتا ہے، جس کے پاس علم کی دولت نہیں ہوتی، علم کا نور نہیں ہوتا. کیونکہ حضرت آدم کو جو ملائکہ پہ فضیلت دی گئی وہ علم کی بنیاد پہ فضیلت دی گئی، وہ علم کی بنیاد پہ فضیلت دی گئی. اب یہاں دیکھیں، جو جاہل ہوتا ہے، جس کے پاس علم نہیں ہوتا، علم کا نور نہیں ہوتا، وہ دراصل تاریکی میں چلتا ہے. وہ دراصل تاریکی میں چلتا ہے، اور تاریکی میں چلنے والے کا راستہ بھٹک جانا یہ زیادہ پاسبل ہوتا ہے، زیادہ ممکن ہوتا ہے. اور جو جاہل عابد ہوتا ہے وہ زیادہ تر شیطان کے حملوں کا شکار ہوتا ہے. جن کے پاس علم کا نور ہوتا ہے، اللہ کریم انہیں علم کی برکت سے شیطان کے حملوں سے محفوظ فرماتا ہے. لہذا شیطان یہ عابد تھا، عالم نہیں تھا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. یہاں اور ایک بات، شیطان عابد تھا، عالم نہیں تھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو بالکل ہی علم نہیں تھا، بلکہ وہ علم جو نفع پہنچائے، علم نافع جو ہے علم نافع اس کے پاس نہیں تھا. اور اسی وجہ سے اس نے جو علت بیان کی وہ علت سے سمجھ میں آتا ہے کہ شیطان کی بیوقوفی کیسی تھی. وہ یہ سمجھتا تھا کہ آگ زیادہ طاقتور ہے اور مٹی جو ہے کم طاقت ہوتی ہے مٹی میں. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو طاقت آگ میں نہیں ہے، طاقت تو مٹی میں ہے. آگ یہ کرتی ہے کہ بنی بنائی چیز کو جلا دیتی ہے. اگر کوئی چیز بنی ہو، آگ کا شکار ہو جائے، بنی بنائی ہوئی ہو، آگ کا شکار ہو جائے، وہ جل جاتی ہے. لیکن مٹی وہ ہے کہ اس میں دانہ بوئے تو اس سے فصلیں اگنے لگتی ہیں، اس سے درخت اگتے ہیں، اس سے غذا پیدا ہوتی ہے. گویا کہ حیات کی علامت مٹی میں ہے، زیادہ طاقتور مٹی میں ہے. لہذا مٹی بننے میں زیادہ فائدہ ہے. آگ بننے سے زیادہ، آگ کی طرح اونچے اڑنے سے زیادہ مٹی بننے میں زیادہ فائدہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقبال کہتے ہیں کہ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. چاہے گلاب کو کھلنا ہو، چاہے چمیلی کو کھلنا ہو، کسی اور پھول کو کھلنا ہو، ان سب کو گلاب بننے اور پھر انہیں کسی کی دستار کی زینت بننے سے پہلے خاک میں ملنا پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ کام آسان نہیں ہوتا. اللہ ہم سب کو نالین پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تواضع کی توفیق عطا فرمائے، عاجزی کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا، اور شیطان نے طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ بمشیت الہی حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے. اور جب جنت سے نکالے گئے تو اس وقت صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو قد تھا، جب جنت سے آپ نکالے گئے
تو اس وقت 60 ذراع کا ذکر ملتا ہے، 60 بازو، 60 ہاتھ، ذراع کہتے ہیں یہاں سے لے کر کے یہاں تک، اس کو ایک ذراع کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ برابر تھا، اور اسی حدیث میں ہے، اس کی تشریح میں ہے کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو اتنے لمبے تھے، اور اس کے بعد جو آپ کی اولاد ہوئی ان کا قد دھیرے 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 گھٹنا شروع ہوا، اس کے بعد دھیرے دھیرے قد گھٹنا شروع ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ جو انبیاء سابقین ہیں ان کا جو قد ہے وہ بھی کافی لمبا ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام ان کے حوالے سے بھی یہ روایتیں ملتی ہیں کہ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طویل قد عطا فرمایا، چونکہ یہ بھی سابق انبیاء میں سے ہیں، پرانے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد انبیاء تشریف لائے ان میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اس قدر لمبا آپ کا قد تھا۔ جب آپ کی وصال کا وقت قریب آیا، جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا، تو آپ نے اپنی اولاد سے کہا، اپنے صاحبزادوں سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر اپنا عذاب بھیجنے والا ہے۔ یہ دراصل طوفان نوح کی خبر تھی جو آپ نے اپنے بچوں کو دی، اور آپ نے فرمایا کہ میری لاش کو لے کر کے تم فلاں فلاں غار کے پاس چلے جانا، لہذا انہوں نے ویسے ہی کیا۔ پھر آپ نے دعا فرمائی کہ جو میری لاش کو دفنائے گا، جو میری لاش کی تدفین کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت تک لمبی زندگی عطا فرمائے گا، لمبی زندگی عطا فرمائے گا۔ روایتیں یہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کو یہ سعادت میسر آئی کہ حضرت خضر نے حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین فرمائی، پھر آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو اتنی لمبی زندگی عطا فرمائی کہ آپ قرب قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اور روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ دجال کا جو فتنہ ہوگا، اس فتنے کو ختم کرنے میں آپ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائیں گے۔ اب آئیے کچھ دوسری آیات کی طرف ہم منتقل ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ العظیم ان آیات سے بھی ہم استفادہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور قرآن مجید کی ان آیات کو سن کر کے، ان کے ترجمے کو سن کر کے، اس کی برکتوں سے اپنے دل کو منور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور اس کے پیرو ہوئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے سلطنت سلیمان کے زمانے میں، اور سلیمان نے کفر نہ کیا، ہاں شیطان کافر ہوئے، لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں، اور وہ جادو جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر اترا، وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نری آزمائش ہیں، تو ایمان نہ کھو یا کفر نہ کرو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو ان سے سیکھتے ہیں وہ جس سے جدائی ڈالے مرد اور اس کی عورت میں، اور اس سے ضرر نہیں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اس سے ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر خدا کے حکم سے، اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا نفع نہ دے گا، اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور بے شک کیا بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچی، کسی طرح انہیں علم ہوتا۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو حالات تھے اس کا ذکر فرمایا، اور یہود نے جو حضرت سلیمان علیہ السلام پہ تہمت باندھی، اس تہمت کی تردید فرمائی
کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ ہوا کہ ان کے دور میں جو لوگ تھے انہوں نے کثرت سے جادو کا استعمال کرنا شروع کیا، جادو عام ہوا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو کی جو کتابیں تھیں ان کتابوں کو ان سے چھین کر کے اپنی کرسی کے نیچے اسے دفن کر دیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہوا، ظاہری طور پہ آپ پردہ فرمائے، تو شیاطین نے اس کرسی کے نیچے سے جادو کی ان کتابوں کو نکالا اور پھر اسے عام کر دیا، اور عام کر کے لوگوں میں یہ باتیں پھیلانے لگے کہ سلیمان علیہ السلام کی جو بھی معجزات تم نے دیکھے، خوارق العادات معاملات جتنے بھی تم نے دیکھے، یہ سب اسی جادو کی بدولت ہے، یہ انہی جادو کی کتابوں سے سلیمان علیہ السلام کرتے تھے، اور وہ کوئی ان کے معجزے وغیرہ نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی جس سے اس کی تردید فرمائی کہ کفر کرنے والے یہ شیاطین ہیں، معاذ اللہ سلیمان علیہ السلام نے جو بھی معجزے دکھائے وہ اللہ کی عطا کردہ طاقت سے تھے، وہ جادو کا نتیجہ بالکل بھی نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتے آزمائش کے لیے ہاروت و ماروت نام کے بابل میں نازل فرمائے، اور وہ بھی جادو سکھاتے تھے۔ ان کا جادو سکھانا اس لیے نہیں تھا کہ اس سے کسی کو نقصان پہنچا، یہ آزمائش تھی کیونکہ جادو ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ جو جادو سیکھ کر کے اس پہ عمل نہ کرے اور کفر نہ کرے، کفر میں مبتلا نہ ہو، وہ مومن ہوگا اور اللہ کے انعام کا مستحق ہوگا اس دور میں۔ لہذا اس امتحان کے لیے، اس آزمائش کے لیے ان کو نازل کیا گیا۔ تو لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے سے شوہر و بیوی کے درمیان میں درار ڈالی جائے، بنے بنائے خاندان کو بگاڑا جائے، فتنے پیدا کیے جائیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جادو ہی سب کچھ ہے، اسی سے یہ سب کچھ کر لیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ کے چاہے بغیر نہ جادو اثر کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پھر قرآن میں اس کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ صرف وہ ہے جادو سیکھنا، اس پہ عمل کرنا، یا جادوگروں کے پاس جانا، جادو کرانا، جادو کا سہارا لینا، یہ سب ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کا ان کو کوئی فائدہ ہرگز نہیں ہوگا، اور آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ یہ نادم ہوں گے، پشیماں ہوں گے، اور اللہ کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ یہاں چند اہم باتیں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ جادو یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، جادو ایک حقیقت ہے، جادو ایک حقیقت ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو کا ذکر فرمایا، جادو کی تاثیر کا ذکر فرمایا، جیسے کہ ان آیتوں میں جادو کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، ان جگہوں میں فرعون نے جن جادوگروں کو جمع کیا تھا اس جادو کا ذکر ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آخری پارے میں معوذتین جو ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو کا ذکر فرمایا، من شر نفاثات فی العقد، یہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو کا ذکر فرمایا۔ اور احادیث مبارکہ کثرت سے اس پہ دلالت کرتی ہیں کہ جادو اثر کرتا ہے، اور جادو یہ حق ہے، اور اس کی تاثیر ہوتی ہے، اس کا اثر اس قدر شدید ہوتا ہے، ونعوذ باللہ من ذالک، اس کی وجہ سے انسان موت کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف اور دوسری کتب احادیث میں یہ حدیث پاک مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ یہودیوں نے ایک بہت بڑے جادوگر جس کا نام لبید بن عاصم یا لبید ابن عاصم تھا، اس کی مدد سے، اس کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے جادو کرایا۔ اگر وہ ساری روایات کو جمع کیا جائے جو کتب احادیث میں موجود ہیں تو اس کا خلاصہ کچھ اس طریقے سے بنتا ہے کہ یہودیوں نے لبید ابن عاصم کو کچھ پیسے دیے، بعض روایتوں میں 3 سنہرے دینار کا ذکر ملتا ہے کہ اتنا دیے، اور بعض میں کچھ اور کا ذکر ملتا ہے، اور کچھ پیسے دے کر کے اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کرنے کے لیے انہوں نے ابھارا۔ تو وہ جادو جو اس نے کیا اس کے لیے اس نے ایک بچی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آنا جانا ہوتا تھا، اس بچی کے ذریعے سے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال شریف، داڑھی مبارک کے منہ مبارک شریف یا سر مبارک کے جو بال شریف تھے، ان بالوں کو لیا، کنگھی کے کچھ دانوں کو لیا، ان سب کو لے کر کے بیر زروان ایک جگہ ہوتی ہے وہاں لے جا کر کے اس نے
ایک پتھر کے نیچے اس پہ جادو کر کے دفن کر دیا۔ دراصل جادو کی کئی اقسام ہوتی ہیں، یہ جو جادو کیا گیا تھا یہ جادو دراصل اس قسم سے تھا جس کے ذریعے سے شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق پیدا کی جاتی ہے۔ روایتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ تقریباً 40 دن تک اور بعض میں 6 مہینے تک کا بھی ذکر ملتا ہے کہ اس جادو کا اثر رہا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بارگاہ میں گریہ کیا، دعا فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حل آپ کو بتایا۔ اس کا حل یہ ہے، یہ اس طریقے سے ہوا کہ 2 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجے، اور یہ جو 2 آخری صورتیں ہیں قرآن مجید کی، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان کو اس وقت نازل کیا گیا۔ چونکہ جادو جو کیا جاتا ہے تو اس میں گھانٹیاں ڈالی جاتی ہیں، فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، ایک ایک آیت کی تلاوت ہوتی اور ایک ایک آیت کی تلاوت سے ایک ایک گھانٹی کھلتی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ فلاں فلاں جگہ زروان کا جو کنواں ہے، اس کنویں کے نیچے ایک پتھر کے نیچے ان سب چیزوں میں جادو کو جمع کیا گیا ہے، جب اس کو آپ زائل کر دیں گے تو جادو کی تاثیر اپنے آپ ختم ہو جائے گی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کچھ صحابیوں نے جا کر کے کنویں کے اندر سے ان ساری چیزوں کو نکالا اور اس کے بعد جو ہے اس کو ختم کیا۔ تو یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جادو کی علماء کرام نے بہت ساری قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ تقریباً امام رازی نے اس کی 8 قسمیں بیان فرمائی ہیں، راغب اصفہانی نے بھی اس کی کئی قسمیں بیان فرمائی ہیں، امام نووی اور ابن قدامہ، اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے علماء، انہوں نے اس پہ کافی تفصیل کے ساتھ جادو پہ کلام کیا ہے۔ جادو کی اس میں بیسیکلی بنیادی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جادوگر اور جن کے درمیان، شیطان کے درمیان۔ شیطان اس کانٹریکٹ میں جادوگر سے، جس سے وہ جادو کرواتا، جو جادو کرنے والا ہوتا ہے، اس سے کچھ چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے، اس سے کچھ چیزیں مانگتا ہے، اور جب وہ شیطان کے ڈیمانڈز کو پورا کرتا ہے تو شیطان اس کی مدد کرتا ہے۔ دراصل اس میں ہوتا یہ ہے، جادو یہ بتانے کا اہم سبب، یہ بتانے کی اہم وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ ونعوذ باللہ من ذالک جو حسد کا شکار ہو کر کے، کیونکہ بیشتر جادو حسد کا نتیجہ ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ سورۃ الفلق میں دیکھیں جہاں اللہ نے حسد کا ذکر فرمایا، حسد کے ذکر کے فوراً بعد جادو کا ذکر ہوا، کیونکہ جادو جو ہے یہ حسد کا نتیجہ ہوتا ہے، جیلسی کا ریزلٹ ہوتا ہے۔ حسد کے نتیجے میں لوگ جادو کرانے کے لیے جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ 7 ہلاک کرنے، الموبقات کا لفظ آیا ہے حدیث پاک میں، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ ان میں سے پہلی چیز جو حضور نے بیان فرمائی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور دوسری چیز جو حضور نے بیان فرمائی وہ جادو کرنا یا جادوگروں کے پاس جانا۔ لہذا جادو کرنے والا، جادو کرانے والا، جادوگروں کے پاس جانے والا، ان کی قسمت میں نقصان ہی نقصان ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ لوگ جو جادو کراتے ہیں وہ یہ شاید سوچتے ہیں کہ ہم جادو کرا کے جس پہ جادو کرایا جا رہا ہے اس کا نقصان کر رہے ہیں، تو ان کے لیے میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دراصل جادو ہوتا اس طریقے سے ہے کہ یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے، جنات کے جو قبیلے ہوتے ہیں ان قبیلوں کا جو سردار ہوتا ہے، اس کسی سردار سے اور جادوگر کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت وہ سردار کبھی کبھار خود ہی اس جادوگر کی مدد کرتا ہے، یا پھر وہ اپنے قبیلے کے کسی فرد کو اس جادوگر کے حوالے کر دیتا ہے، جو کہ جن ہوتا ہے، جو جن ہوتا ہے اسے اس کے حوالے سے کر دیتا ہے، اور وہ جن کبھی کبھار مجبوری میں جادوگر کی باتیں مانتا ہے۔ لہذا جب وہ مجبوری میں جادوگر کی باتیں مانتا ہے تو جیسے ہی وہ موقع پاتا ہے وہ جادوگر کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، اور جس نے جادو کرانے کا جو سبب بنا ہے، جو جادو کرانے کے لیے گیا، اس کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، وہ ان کی اولاد کے لیے، ان کی جانوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو جادو کا کوئی فائدہ ہرگز نہیں ہے۔ دراصل یہ معاہدہ جو ہوتا ہے اس میں جو جادوگر ہوتا ہے اس سے جو شیطان ہوتا ہے یا جنوں کا قبائل کا سردار ہوتا ہے، وہ اس بات کا مطالبہ کرتا ہے معاذ اللہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے۔ اس کی کئی اقسام ہیں جس پہ علماء نے تفصیل سے کلام کیا ہے۔ طریقت التنجیم ہے، طریقت الاثر ہے، اس کے بعد طریقت جس کو ہمارے یہاں
سفلی کہا جاتا ہے، طریقہ سفلیہ ہے، یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے، طریقہ التنجیم ہے، اس کے بعد طریقۃ التنکیس ہے، طریقۃ العکس ہے، یہ سب جادو کی اقسام علماء نے بیان فرمائی۔ دراصل وہ جو شیطان ہوتا ہے، جنات کے قبائل کا سردار ہوتا ہے، وہ جادوگر سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ معاذ اللہ وہ قرآن مجید کی آیات کو الٹا لکھے، یا پھر وہ قرآن مجید کی آیات کو اپنے پیروں میں پہنے، ونعوذ باللہ من ذالک، یا پھر وہ قرآن مجید کی آیات کو پہن کر کے استنجا خانے میں جائے، یا پھر گندے خون سے، حیض و نفاس کے خون سے قرآن مجید کی آیات لکھے۔ جب تک جادوگر یہ چیزیں نہیں کرتا، اس وقت تک شیطان اس کی مدد نہیں کرتا، شیطان اس کی اعانت نہیں کرتا، ونعوذ باللہ من ذالک۔ یہی وجہ ہے کہ جادو کا جو رزلٹ ہوتا ہے، جادو کا جو نتیجہ ہوتا ہے، اس میں انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، انسان اس میں ایمان کھو بیٹھتا ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے، ونعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہاں دیکھیں کہ جادوگر کی جو سزا علماء نے مقرر فرمائی ہے، امام شافعی کے علاوہ ائمہ ثلاثہ نے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد حنبل کے یہاں اور امام شافعی کے یہاں بھی بعض شرائط کے ساتھ جادوگر کی جو سزا ہے، جادوگر کی جو سزا ہے ونعوذ باللہ من ذالک وہ قتل ہے۔ حضرت امام ابو منصور ماتریدی فرماتے ہیں کہ جادوگر کو جادو کے مقابلے میں قتل کیا جائے گا، کیونکہ جادو جان لینے کا سبب ہے، لہذا جو قتل کی سزا ہے وہی جو قاتل کی سزا ہے وہی سزا جادوگر کی ہے۔ یہ عمل بہت برا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلم خاندانوں کو، مسلم خواتین کو اس سے محفوظ فرمائے، کیونکہ اس میں نہ کرنے والا محفوظ ہوتا ہے نہ کرانے والا محفوظ ہوتا ہے۔ یہ سب اس کا شکار ہوتے ہیں، جو جادو کرتے کراتے ہیں ان کے چہرے پہ نحوست طاری ہو جاتی ہے، ان کے چہرے سے منحوسیت جاری ہوتی ہے، اور شیاطین ان کے ارد گرد رہنے لگتے ہیں، اور پھر شیاطین کے برے اثرات سے وہ لوگ اپنی دنیا بھی تباہ کرتے ہیں اور اپنی آخرت بھی تباہ کرتے ہیں۔ اللہ قوم مسلم کو اس برے عمل سے بچائے اور اس برے عمل سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے۔ اب آئیے ایک دوسرے مقام سے چند آیات قرآنیہ ہم دیکھتے ہیں، انشاءاللہ العظیم ان سے بھی ہم استفادہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس کے گھر کی بنیادیں اور اسماعیل یہ کہتے ہوئے ربنا تقبل منا، کہ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی ہے سنتا جانتا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اے رب ہمارے اور کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والے اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اے رب ہمارے اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب ستھرا فرما دے، انکا انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعمیر کعبہ کا ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ دراصل خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے اس کے حوالے سے روایتیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ سب سے پہلے جنہوں نے کعبہ شریف کو بنایا، بعض روایتیں یہ ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بنیادیں رکھی، اور بعض روایتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ سب سے پہلے جنہوں نے کعبہ شریف کو بنایا وہ فرشتے تھے۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم سے کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی۔ پھر اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو جن بنیادوں پہ، جن جگہوں پہ فرشتوں نے تعمیر کی تھی، انہی بنیادوں پہ آپ نے کعبہ شریف کی دوبارہ تعمیر کی، جس میں مختلف پہاڑوں کے پتھروں کا استعمال کیا گیا،
جبل نور اور جبل طور اور جودی پہاڑ، ان پتھروں کا استعمال کعبہ شریف کی اولین تعمیر جو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی، انسانی ہاتھوں کی جو پہلی تعمیر کہی جاتی ہے کعبہ شریف کی، اس میں ان کا استعمال ہوا۔ اور پھر جب طوفان نوح آیا تو وہ کعبہ شریف کی جو دیواریں تھی وہ ڈھہ گئی، لہٰذا اس کی بنیادیں اندر پیوست ہو گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بذریعہ وحی اس کی خبر دی، جبرائیل امین کے ذریعے سے آپ کو اس کا پتہ چلا، لہٰذا آپ نے اسی جگہ پہ، انہی بنیادوں پہ جہاں آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی تھی، دوبارہ کعبہ شریف کی بنیاد آپ نے کھڑی کی، عمارت آپ نے کھڑی کی۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی آپ کو اس میں تعاون فرماتے تھے۔ جب کعبے کی آپ تعمیر کرتے تھے تو آپ ایک پتھر پہ کھڑے ہوتے تھے، وہ پتھر آج بھی مقام ابراہیم پہ نصب ہے کعبہ شریف کے سامنے۔ تو جب آپ اس پتھر پہ کھڑے ہوتے تو جیسے جیسے بنیادیں بلند ہونے لگتی، دیواریں بلند ہوتی، اونچی ہوتی، تو وہ پتھر بھی اپنے آپ بلند ہوتا، اور اس کی مدد سے آپ تعمیر فرماتے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر کے آپ تک پہنچاتے تھے۔ اس طریقے سے کعبہ شریف کی تعمیر آپ نے فرمائی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی تھی، اس وقت جو آج حتیم کا علاقہ ہے، ملتزم حتیم کا جو علاقہ ہے، آپ نے وہ دیکھا ہوگا میزاب رحمت جو ہے، جہاں سے کعبہ شریف کا پانی اتر کر کے نیچے پڑتا ہے، وہاں ایک آدھا کمان بنا ہوا ہے، ہاف سرکل بنا ہوا ہے۔ یہ جو ہے حتیم کا علاقہ ہے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تو یہ حصہ کعبہ شریف میں شامل تھا، یہ کعبہ شریف کے اندر داخل تھا۔ پھر قریش نے جب دوبارہ اس کی تعمیر کی اپنے دور میں، تو ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ اس پورے حصے کو آپ پورا حصہ تعمیر کر سکیں، لہذا اتنا حصہ باہر چھوڑ دیا گیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے حضور کے ہر امتی کے لیے یہ موقع میسر رہا، یہ دروازے کھلے رہے کہ وہ حتیم میں داخل ہو تو گویا کہ وہ حقیقتاً کعبہ شریف کے اندر داخل ہو رہا ہے، اسے بھی وہ برکتیں میسر آئیں جو کعبہ میں داخل ہونے والوں کو میسر آتی ہیں۔ اس کے بعد جس دعا کا یہاں پہ ذکر ہوا، اس میں خاص کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد یہاں پہ بیان کی گئی کہ حضور کے خصوصی طور پہ جس رسول کی آمد اور تشریف آوری کا مژدہ اس دعا میں سنایا گیا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی واضح دلیل ہے۔ اور وقت چونکہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، ہمیں آج کا حصہ مکمل کرنا ہے، بس آخری چند آیتیں آپ کے سامنے رکھ کر کے انشاءاللہ آج کی گفتگو کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اب دیکھیں سورۃ البقرہ ہی میں جو پہلا 1.5 پارہ ہے، وہاں پہلے 1.5 پارے میں آخری آیتوں میں اللہ تبارک پہلے 1.5 پارے کے آخری رکوعوں میں، یعنی 6 اور 7 رکوع میں اس پارے کے اللہ تبارک و دوسرے پارے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کا تذکرہ فرمایا کہ روزے کیوں رکھے جاتے ہیں، لہذا ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ ایام معدودات گنتی کے دن ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دے ایک مسکین کا، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان شریف اور قرآن مجید کے نزول پہ کلام کیا، جس کے حوالے سے انشاءاللہ عظیم ہم کل اور اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے۔ آج ہم نے
جو قرآن مجید کی آیات، اس کی تشریح اور مختصراً جو اس کی تفصیل آپ کے نظر کرنے کی سعادت حاصل کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ ہمیں قرآن مجید کی برکات سے مالا مال فرمائے. اللہ ہمیں قرآن مجید کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو اللہ منور فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.